مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں تقریریں ہوں گی. میں تقریر والا بندہ نہیں ہوں. میں عمل پر یقین رکھتا ہوں. بات چلی ہے کشمیر کی آزادی کی. ہم جہاں بھی کوئی خوبصورت منظر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جیسا خوبصورت ہے. مختصراً میں ریاست کرات کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہے کہ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ، اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ مسٹر جناح نے آزادی دلوائی ہمیں. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. کم از کم مسٹر جناح نے ہمیں آزادی نہیں دلوائی. مسٹر جناح ریاست کرات کے وکیل تھے. مسٹر جناح اور ہمارے خان میر احمد خان مرحوم کے درمیان میں ایک معاہدہ طے پایا جس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن آف کرات اسٹیٹ. یعنی ہم نے والنٹریلی وی جوائنڈ دا فیڈریشن آف پاکستان. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 58 کی کانسٹیٹیوشن یا بعد میں جو جس کو 73 کا آئین کہتے ہیں، this instrument should have been incorporated in the present constitution. ابھی بھی میں آپ دوستوں کے، کشمیری بھائیوں کے، کشمیری عزیزوں کے توسط سے میں پاکستان میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاہدہ مسٹر جناح نے کیا ہے خان احمد یار خان کے ساتھ، it should be incorporated in the present constitution of Pakistan. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان is a federation. And I disagree that they call it کیا کہتے ہیں ریپبلک. اب اس فیڈریشن میں یہاں ہم بلوچ رہتے ہیں، پشتون ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، اور آزاد کشمیر ہے جو آزاد نہیں ہے. ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے، ہماری اپنی تشخص ہے. آپ کو کوئی جتنا دولت دے، آپ جتنا تعلیم حاصل کریں، جتنا لمبا اور تیز آپ کے پاس تلوار ہو، لیکن جب آپ کو ایک آئیڈینٹی نہیں ہوگی تو آپ اس دولت کو، اس تلوار کو، اس تعلیم کو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے فرسٹ کمز آور آئیڈینٹی. بحیثیت بلوچ میں کہتا ہوں ہمارا آئیڈینٹی، بحیثیت کشمیری آپ کا آئیڈینٹی، بحیثیت پنجابی، بحیثیت سندھی، بحیثیت پشتون. ہم سب کی تاریخ، ہم سب کی ثقافت، ہماری زبان، ہمارا علاقہ، ہماری زمین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، دس از مور امپورٹنٹ. اب ہوا یہ ہے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ شروع کریں مسٹر جناح سے اب تک کہ یہاں ایک جو اصول ہے جس پہ پاکستان چلایا جا رہا ہے وہ ہے کہ اشکرو لتا چار قرآنہ پنجوا لتا ڈنڈا. چار قرآنہ کچھ نہ کیتا سب کچھ کیتا ڈنڈا. لیکن یہ معاملات اس طرح نہیں چلیں گے. آج بلوچستان میں ایک بہت بڑی فوج کشی ہے. ہمارے ہزاروں لوگ اغوا کیے گئے. اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیوں، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہے، بہت لوگ. اور ہمیں پتہ نہیں ہے 22 سال سے 23 سال سے ہمارے لوگ گم ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارے لوگ کن زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے یہ کن عقوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن کو ٹارچر کر کے مار دیا گیا ہے، کن کے لاشوں کو بھیڑیوں نے، جیکالز نے یا دوسرے حیوانوں نے ان کے گوشت نوچ کر ان کو ختم کیا ہوا ہے. اس طرح مطلب ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. وہ کہتے ہیں کہ مطلب ریاست کی حیثیت ماں جیسی ہوتی ہے، میرے خیال میں کچھ ایسے کہتے ہیں. لیکن یہ تو اسٹیپ مدرلی بیہیویئر ہے یہاں. یا مطلب ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے اسٹیپ مدر نے اس کو اتنا پیار دیا کہ اس کا روئی اس نے قبض کر دیا. ہمارا جو پہلا بغاوت ہے بلوچوں کا، یہ شروع ہوا فرام دا رائل پیلس
کالات کے رائل پیلس سے آغا عبد الکریم خان پرنس کا آغا عبد الکریم خان کی شکل میں، اور اب تک یہ بغاوت جاری ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے. اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لفظ دہشت گرد میں، آپ لفظ پیٹریوٹ میں، آپ لفظ شہید میں، اب یعنی ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو دانشور ہیں، ان کو بیٹھ کر ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون غدار ہے، کون محب وطن ہے، کون شہید ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے. نہیں، اگر ان میں سے کوئی مرتا ہے تو وہ شہید ہے، ہم کوئی بلوچ مرتا ہے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کیا منطق ہے؟ یہ کوئی منطق اور اس قسم کے منطق ہم قبول نہیں کرتے. آج میں کہتا ہوں کہ دا پریزنٹ 73 کانسٹیٹیوشن، اس میں میجر چینجز کی ضرورت ہے، جہاں قوموں کے حقوق کو تحفظ دیا جائے. جو بلوچستان کے مسائل ہیں، جو بلوچستان کا ساحل ہے، جو بلوچستان کا آسمان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے ہمیں حق دیا جائے. میں قوم پرست نہیں ہوں، میں حق پرست ہوں. جو ہمارا حق ہے، جو کشمیریوں کا حق ہے، آپ کو آپ کا حق دیا جائے. جو ہمارا حق ہے ہمیں ہمارا حق دیا جائے. لیکن اگر پاکستانی فوج سمجھتی ہے کہ ہم زور زبردستی سے ہم اپنی بات منوائیں گے، تو پاکستانی فوج سے یونائٹڈ اسٹیٹس کا فوج بہت بڑا ہے. انہوں نے تو کمبوڈیا اور ویتنام اور لاؤس اور ادھر ادھر فوج کسی کی، کیا ہوا؟ وہاں سے امریکن بھاگ گئے. افغانستان میں سوویت یونین جو بہت طاقتور، ان کا بہت بڑا فوج تھا. 1978 میں جب آمو دریا کراس کر کے سوویت فورسز آئے، وہ بھی شکست کھا کے گئے. پھر ابھی افغانستان میں حالیہ دنوں میں نیٹو، امریکہ، یہ پاکستان وغیرہ سب گئے اور سب وہاں سے بھاگے. آج آپ دیکھیں، آج پاکستان کے حالات، معاشی حالات کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ پہلے سیاسی حالات کی میں بات کروں گا. آج چاروں طرف پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ہم سب کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. ایران ہم سے خوش نہیں ہے. بھارت تو ویسے مودی ہمارا یار ہے. افغانستان بھی ہم سے خوش نہیں ہے. چین بھی ہمارا دوست نہیں ہے. چین انتظار میں ہے. یہ جو سلک روڈ ہے، یا جو کیا کہتے ہیں اس کو، خنجراب پاس ہے، یہ تو چین نے اپنے فوج کے لیے بنایا ہوا ہے. جس طرح سوویت یونین نے آمو دریا کی اس طرف جو ہندو کش کے پہاڑوں میں اس کو کہتے ہیں سالنگ پاس جو بنایا تھا، وہ سوویت یونین افواج نے اپنے لیے بنایا تھا. ایران چائنا نے اپنے لیے بنایا ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ فیڈریشن ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال؟ ایران میں چھوڑے گا، بھارت میں چھوڑے گا، چین میں چھوڑے گا، افغانستان میں چھوڑے گا؟ کوئی جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ ایک ٹکڑا لے جائے گا. آج ہم کہتے ہیں، آج ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ معاملات اس طرح نہیں چلیں گے. گرینڈ ڈائلاگ شوڈ بی انیشیٹڈ بٹوین آل دی نیشنز آف دس فیڈریشن. اگر آپ کہیں گے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہم بندوق کے نوک پر ہم گرینڈ ڈائلاگ کریں گے، اس طرح نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور اہم بات میرے ذہن میں آتا ہے کہ فوج کو دعوت دینے کے لیے سب سے بڑا قصوروار ہمارے پولیٹیشینز ہیں. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں، مطلب یہ بھی تو ایک جو ابھی مسٹر عمران کو جو ہٹایا، یہ ہمارے یہ دوسرے دوست آئے، مطلب یہ بھی تو ایک انہوں نے گٹجوڑ کیا ہوا ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنے پولیٹیشینز کو کہ آپ فوج سے دور رہیں. فوج کا اپنا کام ہے، پولیٹیشینز کا اپنا کام ہے، سول بیوروکریسی کا اپنا کام ہے، پولیس کا اپنا کام ہے. نہیں، یہاں اٹ از دا رانگ مین ایٹ دا رانگ ٹائم ڈوئنگ دا رانگ جاب. تو میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ آپ بھی، ہم بلوچ بھی، پشتون، سندھی، پنجابی، سب اگر کوئی سیاسی ورکر ہے تو اپنا سیاسی کام کرے. وہ ہمیشہ آئی ایس آئی کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب آئی ایس آئی کے دفتر کا تو یعنی پولیٹیکل ورکر کا تو آئی ایس آئی کے دفتر میں کوئی کام نہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ اس فیڈریشن کو بچاؤ، اس فیڈریشن کو ٹھیک کرو. اس فیڈریشن میں جو قوموں کے حقوق ہیں، تاریخی حقوق ہیں، ان کو تسلیم کرو.
اور اگر تم نہیں کرو گے اس فیڈریشن کو جو 75 سال سے جو حالت ہے ہمارا کہ اسلام کا قلعہ ہے, ہم ایٹمی طاقت ہے, کہاں ہے؟ کیا مطلب ایٹم بم, ہمارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, ہمارے لوگ اتنا سیلاب آیا ہے کہ سیلاب کے پانی پینے کے لائق نہیں ہے. کیا ایٹم بم ہمیں پانی پلائے گا؟ ایٹم بم ہمارے لیے ہل چلائے گا؟ ایٹم بم ہمارے لیے ٹریکٹر بنائے گا؟ ایٹم بم ہمارے لیے گندم پسائی کرے گا؟ ہمارے لیے روٹی بنائے گا؟ ہمارے لیے تندور بنائے گا؟ نہیں, ایٹم بم ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اور آج کے اس دنیا میں کسی کا جرت نہیں ہے کہ وہ کسی غریب ملک پر ایٹم بم پھینکے. آج تک ہیروشیما اور ناگاساکی جب بھی وہ اینیورسری مناتے ہیں تو امریکہ کو گالیاں دیتے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لوگ جو ہمیشہ چھاؤنی کی طرف دیکھتے ہیں, اقتدار میں آنے کے لیے ہم ان کے اس بیہیویئر کو کنڈیم کرتے ہیں, کیونکہ اس قسم کے لوگوں نے اس فیڈریشن کو خراب کیا ہے. اس فیڈریشن کو ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارے ہزاروں بلوچ جو گم ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں, ان کو چاہے وہ مردہ ہے چاہے زندہ ہے, ہمیں ان کا حال چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے کس کھولی میں بند کیا ہوا ہے, کس حکومت خانے بند نہیں, ان کا حال ہمیں چاہیے. ان کو رہا کرو. اور آخر میں جو اخبار ہے ہمارا جموں کشمیر, میں اخبار یا صحافی دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ یلو جرنلزم سے اجتناب کریں. جو سچ ہے وہ سچ کہیں. پرسوں میں سردار صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور سردار صاحب کا جو اسٹانس ہے مجھے بہت پسند آیا, جو حقیقت پسندی کی بات کر رہے تھے. ہمارے ایک اور دوست ہے, کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ شاید ان کا اے سی آر, وہ آئی جی صاحب ادھر ادھر لکھے تو وہ اپنے اے سی آر کی ڈرتے. تو ظاہر فوج سے میں بھی ڈرتا ہوں. میں نے اس دن اپنے تقریر میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتا ہوں, پاکستانی فوج سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, پاکستانی فوج غفور الرحیم ہے.